یہ آیات جو میں نے پڑھی ان کا شان نزول بھی آپ دیکھیں، یہ سورہ منافقون کیوں نازل ہوئی؟ رسول کریم علیہ السلام غزوہ بنو مستلق کے لیے تشریف لے گئے، واپسی میں ایک کنویں پر آپ نے مقام کیا تھا، تو وہاں ایک انصاری اور ایک مہاجر تھے جو ان کا پانی نکالنے میں جھگڑا ہو، مہاجر نے اس طرح اس کے چونڈی بھری، جسم کو تھوڑا جا چوٹ لگائی، اس نے آواز دے دی انصاری نے یا الانصار، انہوں نے یا المہاجرین کا، اب تلواریں نکلائیں، مرنے پر لوگ تل گئے۔ رسول کریم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، آپ نے شور سنانے کے لیے، تو آپ نے فرمایا یہ جاہلیت کی آوازیں، کفر کے نعرے کہ انصار آ جاؤ مہاجرو، ابھی چھوڑ دو اس کو، فإنہ منتنا، یہ بدبودار لاش، حق باطل کا فیصلہ کرو، کس کی زیادتی، بس وہ معافی مانگے یا اس سے جو کہ یہ کیا ہوا کہ تم نسلی عصبیت کی آوازیں جو بلند کر رہے ہیں، تو ٹھنڈا کیا اور کوچ کا حکم دیا۔ تو ایک جگہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین بھی ساتھ ہی تھا، اس کو موقع مل گیا، اس نے اپنے لوگوں سے کہا نعوذ باللہ، کتا بھونکا اسی طرح جو جیسے یہ کارٹون، کہنے لگا سمن کلبک یاکل، تمہارے ساتھ وہی بنا کہ کتے کو پالو تمہیں ہی کاٹنے آ جائے۔ میں روکتا تھا کہ ان کو جگہ نہ دو اپنے شہر میں، اب کیا بنا، ٹماٹے کھا رہا ہے، مہاجرین کے خلاف بھڑکانے لگا حضور کو اور آپ کے ساتھیوں کو، نعوذ باللہ۔ اس نے کہا کہ یہ آپ نے نعوذ باللہ پالا ہے، اب آپ کوئی کاٹ رہا ہے، اب بھی مانو میری بات، وہاں جا کر ان کو نکال دو مدینہ سے، یہ ذلیل لوگ وہاں سے چلے جائیں، یہ ساری باتیں صورت میں۔ اب یہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان ہی تھے انصاری، انہوں نے ساری باتیں سنی، وہ حضور کے پاس گئے، جا کر بتایا یا رسول اللہ عبداللہ اور اس کے ساتھی یہ بک رہے ہیں۔ آپ نے جب بلایا تو وہ قسمیں اٹھا گیا کہ اللہ کے رسول، ہم تو آپ کو اللہ کے رسول مانتے ہیں، ہم سوچ سکتے ہیں ایسی باتیں کہ آپ تو ذلیل کہیں اور کتا کہیں اور یہ چیزیں نہیں، یہ بچہ جھوٹ بول۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے زید کو کہا کہ تم نے غلط کہا، یہ سچ ہے، فصدق قوم کذب، حضور نے ان کو سچا قرار دے دیا، ان کی قسمیں مجھے جھوٹا قرار دیا۔ میں بہت اس وجہ سے غمناک ہو گیا کہ میں حضور کی نظروں میں گر گیا، حالانکہ سچا تھا، میں جھوٹا ہوں۔ تو قرآن مجید پھر یاد نازل ہوا، اللہ نے بتایا کہ جب یہ منافق تیرے پاس آتے ہیں تو قسمیں اٹھاتے ہیں کہ اللہ کا تو رسول ہے، واقعی تو اللہ کا رسول، مگر یہ جھوٹے ہیں، یہ کوئی نہیں رسول تجھے مانتے، بکواس انہوں نے کی ہے۔ پھر آپ نے بلا کر کان کھینچے پیار سے اور کہا یا ذل اذنین، اے کنو، اللہ نے تیرے کانوں کو سچا کیا، بالکل تصدیق کر دی کہ تو نے ٹھیک سنا تھا۔ اب یہ باتیں جو تھیں ان کو سن کر اسی عبداللہ بن ابی کا بیٹا تھا، بارش ہوتی ہے جیسے حتیم صاحب کہہ رہے تھے، یا غذا ایک ہی ہوتی ہے، جس کو صفرا ہوتا ہے اس کو اچھی بھی کڑوی ہوتی ہے، تو 12 کے در الطاف تے تبش خلاف لیس، بارش ہوتی ہے ساری دنیا مانتی مائع طہور ہے، تو جو کلر زمینیں ہیں کراٹھی، وہاں جھاڑیاں اگتی ہیں، دوسری جگہ پھول کھلتے ہیں، دین ایک ہی ہوتا ہے، کوئی بدنصیب اس کو اپنے لیے عذاب کا باعث بنا۔ عبداللہ بن ابی بیٹا ولی، وہ بھی عبداللہ تھا مگر بہت نیک صاحب تھا، اس نے حضور علیہ السلام سے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ عبداللہ کو، میرے والد کو قتل کروانا چاہتے ہیں نا، تو کسی سے قتل نہ کروائیں، کیونکہ مدینہ جانتا ہے مجھ سے زیادہ فرما بردار بیٹا مدینے میں کوئی نہیں، میں اپنے باپ کے کبھی سامنے نہیں ہوا، کبھی بے ادبی نہیں کی، اگر آپ نے کسی اور سے قتل کروایا نا تو شاید میرے اندر عصبیت جو جاگ اٹھے، میں اپنے باپ کی حمایت میں اس کو قتل کر دوں، میں ہو جاؤں گا دوشی، آپ مجھے ہی حکم فرمائیں، میں اپنے والد کا سر کاٹ کر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نہیں عبداللہ، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں، میں نہیں کرنا چاہتا، انہی چیزوں سے لوگ نکالتے ہیں حضور کو، یہ کہتے رہے، اب حضور کیا کرتے، جو بات ہو رہی تھی کہ مسلط کا لحاظ کرنا پڑتا، حضور سے کئی موقعوں پر لوگوں نے کہا کہ اس نے یہ بکا کہا، آپ نے فرمایا تم یہ پروپیگنڈا کرانا چاہتے ہو نہ محمد یقتل صحابہ، کہ کافر تو گزارا ہے، اب یہ اپنے ساتھیوں کو قتل کرنے لگے، اب یہ ایک مجبوری ہے قانونی اور ظاہری کی، کلمہ تو پڑھ لے، مسلمان کہلاتے ان کو قتل کرانا شروع کر دوں، دعائی مت جائے گی کہ یار کافر تو الگ رہا ہے، اپنے مسلمانوں کو مروا، یہ دینی احکام جو اس دنیا میں آدمی کو مجبور کر دیتے ہیں، مسئلہ سے کام لینا پڑتا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، مگر اس عبداللہ نے یہ کیا کہ جب مدینہ پہنچے تو یہ بازار میں کھڑا ہو گیا، بیٹا تلوار سونت لی اس نے، باپ کی سواری جب آئی تو اس نے کہا تو مدینہ کی گلی میں قدم بھی نہیں رکھ سکتا، تو نے کہا تھا نا کہ ہم عزت والے جو ہیں جب مدینہ لوٹیں گے لا رجعنا الی المدینہ تھے،
مدینہ جب جائیں گے تو ہم عزت والے ذلیلوں کو نکال دیں گے، تو عزت والا بنا، اللہ کے رسول کو ذلیل کہا، تو قدم رکھے گا تو نکالے گا، نہیں داخل ہو سکتا۔ اب اس نے چیخنا شروع کیا کہ میرا بیٹا پاگل ہو گیا، یہ تو کبھی میرے سامنے نہیں آیا۔ اس نے کہا یہ باتیں نہیں کام دیں گی۔ پھر حضور علیہ السلام کے پاس ہی بات گئی تو آپ نے پیغام بھیجا کہ عبداللہ چھوڑو اپنے باپ کو، داخل ہو۔ اس نے کہا کہ جس کو تو ذلیل کہتا تھا نا، اعوذ باللہ، اب اس کی اجازت سے تو اندر آ رہا ہے، ورنہ تو